وعلى رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه اجمعین اما بعد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا اتقوا اللہ فی الصلاۃ، اتقوا اللہ فی الصلاۃ، اتقوا اللہ فی الصلاۃ، اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اتقوا اللہ فی الضعیفین المرأة الارملہ والصبی الیتیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنز العمال حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث رقم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، پھر فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تیسری بار پھر فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، پھر فرمایا اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور پھر فرمایا دو کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ وہ دو کمزور کون کون سے ہیں؟ المرأۃ الارملہ، بیوہ عورت، والصبی الیتیم، یتیم بچہ، ان دو کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ کا فرمان عالی شان الفاظ کے اعتبار سے مختلف مختصر ہے، 3-4 لائنوں کا فرمان عالی شان ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت واضح ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ محدثین فرماتے ہیں کہ نماز کو خوبی اور فکر کے ساتھ ادا کرو۔ ہم سب نے اپنے حال پر غور کرنا ہے کہ ہم نماز کے بارے میں اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ ہم نماز کے بارے میں ہیں ہی بالکل بے پرواہ، ہم نماز کے بارے میں بالکل بے پرواہ ہیں۔ اللہ سے ڈرنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ ڈر کی وجہ سے بندہ کوئی کام کرتا ہے نا تو وہ صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ استاد کا ڈر ہو پھر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، والدین کا ڈر ہو پھر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کسی افسر کا ڈر ہو پھر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ نماز کو حسن اور خوبی کے ساتھ اور فکر کے ساتھ ادا کرو۔ تو ہمیں نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور نماز کو حسن اور فکر کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ آج کل اگرچہ غلامی کا دور نہیں ہے، لیکن محتاط لوگ آج بھی ہیں، نوکر ملازمین لوگ جو ہیں، محتاط کام کرنے والے لوگ آج بھی ہیں جن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، تو ان کے ساتھ بھی اس فرمان عالی شان کے مطابق اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ بیوہ عورت کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، یتیم بچے کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، حالانکہ بڑے فضائل ہیں بیوہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کے اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کے بڑے فضائل ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے ذہنوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز جو ہے وہ حسن و خوبی کے ساتھ اور فکر کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محتاط لوگوں کے بارے میں بھی اللہ کریم کا ڈر جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، اور بیوہ عورتوں کے بارے میں اور یتیم بچوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔